کہ ہمارا غم اور ہے، امام حسین علیہ السلام کا غم اور ہے۔ ہمارا غم کیا ہے کہ امام حسین السلام قتل ہوئے ہیں، ان کے سینے پر برچی لگی ہے یا ان کو تلوار سے قتل کیا گیا ہے، لیکن امام حسین السلام کا غم کربلا سے نہیں شروع ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم مولا کائنات کی جو حق چھنا گیا وہاں سے شروع ہے۔ اور سب سے بڑا کیا غم ہے کہ امت کہ اس امت کی وجہ سے یزید جیسا انسان حاکم بنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کل بھی کہ امام حسین علیہ السلام کو خطوط آئے، 600 خطوط آئے، اور امام نے بھی خطوط لکھے۔ امام نے ایک خط تو مسلم ابن عقیل کو دے کر کوفہ بھیجا، ایک خط بلکہ 2 خط بصرہ بھیجے، ایک منذر ابن جارود کو اور ایک یزید ابن مسعود نہشلی کو 2 خط بھیجے۔ کس کے ساتھ؟ ان کے جو غلام تھا، ان کا غلام کا نام سلیمان تھا، ابا رزین اس کی کنیت تھی۔ لے کر جاتے ہیں، جانے کے بعد پہلا خط یزید ابن مسعود نہشلی کو دیتے ہیں۔ دینے کے بعد یہ جو شخص ہے بہت روتا ہے خط پڑھ کر کہ امام کی حالت یہاں تک آ گئی ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ امام کی مدد کے لیے جانا چاہیے، اور امام کی مدد کے لیے وہ لشکر تیار کرنے کے لیے قبیلوں کو جمع کرتا ہے۔ 3 قبیلے اس نے جمع کیے، قبیلے تمیم، قبیلے حنظلہ اور قبیلے سعد۔ ان 3 قبیلوں کو جمع کیا، تو سب کو جمع کرنے کے بعد اس نے جو وہاں پر کہا، اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ایک صلوات پڑھے۔ وقال الحسین وقد كتب الى جماعت اشراف البصرہ کتابا مع مولا له اسما سلیمان۔ امام حسین السلام نے خط لکھا، اپنے مولا یعنی اپنے غلام کے ساتھ بھیجا، اس کا نام سلیمان تھا۔ یدعوہم فی الی نصرتہ ولزوم طاعتہ۔ اور کیا بات لکھی؟ 2 باتیں لکھی ہیں۔ ایک، آپ کو میری اطاعت کرنا ہے کیونکہ امام وقت کی اطاعت لازم ہے، امام وقت کی اطاعت لازم ہے، اور نصرت کی بات کی یعنی مدد کی بات کی۔ ولزوم طاعت منہم یزید ابن مسعود نہشلی والمنذر ابن جارود۔ 2 لوگوں کو بھیجا، یزید ابن مسعود نہشلی اور منذر ابن جارود۔ فجمع یزید ابن مسعود نہشلی بنی تمیم و بنی حنظلہ و بنی سعد۔ ان 3 قبیلوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد پہلے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے بنی تمیم، اے بنی سعد، اے بنی حنظلہ، میں تمہارے درمیان کیسا ہوں؟ میں ایک اچھا لیڈر ہوں۔ تو کہا کہ میں یہاں آپ لوگوں کو جمع کیا ہوں ایک بات پر مشورہ لینے کے لیے۔ تو کہا کہ اے یزید ابن مسعود نہشلی، آپ ہم سے مشورہ لیجئے، ہم آپ کو بہترین مشورہ دیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ میں آپ سے کچھ مدد چاہتا ہوں۔ کہا کہ اگر آپ مدد چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تب انہوں نے کہا کہ انا معاویہ قد ماتا، یہ معاویہ جو ہے مر گیا ہے۔ فأوہانا واللہ حالق مفرودا، یعنی مر گیا تو مر گیا، اس کی موت ویسی ذلت کی موت تھی، اس کو مر جانا ہی چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اور وَإِنَّهُ قَدْ انْكَسَرَ بَابُ الْجَوْرِ، جور و اسم کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ جور و اسم مطلب ظلم اور گناہ، ظلم اور گناہ کا دروازہ۔ بصرہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کیسا تھا؟ معاویہ ظلم و زور کا دروازہ تھا، معاویہ گناہوں کا دروازہ تھا، اس کے مرنے سے یہ دروازہ ٹوٹ گیا۔ وَتَسْعَسَ أَرْكَانَ الظُّلْمِ، اور ظلم کے جو پلر ہیں وہ ہل گئے، ظلم کے ارکان ہل گئے۔ وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْعَةً عَقْدًا بِهَا أَمْرًا وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَحْكَمَ، اور اب اس نے ایک نئی چال چلی، یعنی مرنے کے پہلے بھی ایک نئی چال چل کر گیا ہے۔ وہ یہ کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت پر بٹھا کر گیا ہے۔ اس نے کوشش تو بہت کی کہ اپنے بیٹے کو حاکم بنانا، لیکن اس کی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ ہاتھ ایسا نہیں ہوگا۔ والذی اراد جہد واللہ ففشل وشار فخذل، وہ ختم ہوگا، یعنی اس کی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک تو معاویہ کے بارے میں کہا، یزید کے بارے میں، اس کے بیٹے۔ وقت قام ابن ہی یزید وہو شارب الخمر والراس الفجر، یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شرابی تھا، وہ یدعی خلافتی علی المسلمین، اب دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہے۔
वो यतामरु अलैहिम बिगैरि रिज़न मिनहुम, और उनके रजा के बगैर ही हुकूमत कर रहा है, यानी उसको उम्मत ने नहीं बनाया, उसके बाप ने बिठाया है, और बाप ने ये भी देखा है कि कोई उसको हटा ना दे, उसने पूरा प्रोग्राम करके गया है। उम्मत नहीं चाहती है ऐसा कोई खलीफा, लेकिन इसकी नौबत यहां तक आई क्यों? इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि हमने पहले मौके पर ही नहीं सोचा कि किसको बिठा रहे हैं, दूसरे मौके पर नहीं सोचा, तीसरे मौके पर, इसीलिए यहां पर एक ऐसी बात आई कि यजीद जैसा खलीफा बनकर बैठा है। जैसे आज यहां पर कोई वोट नहीं दे रहा, लेकिन लोगों के रजा के बगैर भी हुकूमत चल रही है। ये मुआविया की हुकूमत को बहुत से लोगों ने अपनाया है, किस तरह लोगों को डराना है, किस तरह लोगों को खरीदना है, ये सब इनसे लिया गया है, मुआविया की जिंदगी से। तो यतसरु अलैहिम बिगैरि रिज़न मिनहुम कद कसीरा हिल्मुन व किल्लत इल्म, यानी उसके पास ना हिल्म है ना इल्म है। हिल्म यानी बुर्दबारी, इल्म भी नहीं, हिल्म भी नहीं, कुछ भी नहीं उसके अंदर। ला यारिफु मिनल हक़्क़ि मौतिल कदम, ये कदम के बराबर भी हक को नहीं जानता। बसरा के लोग कह रहे हैं, यजीद इब्न मसूद नहशली कह रहा है कि उसके पास हक की मारिफत एक कदम रखने के बराबर भी नहीं है। फ़अक़सिमु बिल्लाहि क़स्मन मबरूज़न जहादता अलल लज़ीना अफ़ज़ल मिन जहादिल मुशरिकीन, ऐसे से जहाद करना मुशरिक से भी जहाद करने से ज्यादा अफजल है, ऐसे से जहाद करना जरूरी है। और फिर कहा वहाज़ल हुसैन, इमाम हुसैन इस्लाम के बारे में कह रहे हैं आप, वक्त ज्यादा हो गया है, माजरत चाहता हूं, बस इसको खत्म कर रहा हूं। वहाज़ल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह ज़ू शर्फ़िल असील, और इमाम हुसैन क्या है, उनका शर्फ बहुत बड़ा है। वर्रायल अदील लहुल फज़्ल ला यूसफ, उनके औसाफ ऐसे हैं कि किसी के और के औसाफ नहीं है। वह हुआ औला बिहाज़ल अम्र ली साबिका व सुन्नति व कदीमिही व करामिही यातुफु अला सगीरिन व यहूरु अला कबीरिन, वो छोटों पर रहम करने वाले, बड़ों की इज्जत करने वाले, उनके पास इल्म है, उनके पास इल्म है, उनके पास मनसब है, उनके पास नसब है, रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत है, सब कुछ उनके पास है। और यजीद के पास क्या है, शराबी है। ये सब कहने के बाद वो कायल कर लेता है, तीनों कबीलों को कायल कर लेता है, और एक बहुत बड़ा लश्कर बनाकर ये निकलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पहुंचने से पहले आधे रास्ते में उनका जो लश्कर जा रहा था, आधे रास्ते में उसको खबर मिलती है कि जंग हो गई है और इमाम हुसैन कत्ल हो गए हैं।